وقت زیادہ ہو گیا، اس وجہ سے ہم اور کا نہیں سن پائیں گے، بس آگے پڑھا دیتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، ترجمہ بالکل وہی ہے جو پہلے آ چکا۔ کیا نہیں نشرح، یہ نون آ گیا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ پرزینٹ مضارع جمع متکلم ہے۔ جیسے ایاک نعبد تھا، ہم عبادت کرتے ہیں، لم کی وجہ سے ترجمہ کریں گے کیا نہیں کھولا ہم نے۔ اب ہم اس کا ترجمہ صرف ورب ناؤن کا لکھیں گے، کھولنا، تاکہ اب آپ خود اپنا ذہن لگا کر ترجمہ خود سیٹ کریں۔ ورب ناؤن کا ترجمہ لکھ دیتے ہیں بس۔ کیا نہیں کھولا، لکا آپ کے لیے، یہ لام وہی ہے جو سب سے شروع میں الحمدللہ رب العالمین میں آیا تھا، جس کو ہم نے کہا تھا لام اختصاص، یعنی جس کے لیے کوئی چیز خاص ہو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ کیا نہیں کھولا ہم نے آپ کے لیے خاص طور پر، آپ کی خاطر، خاطر ترجمہ کریں اگر آپ سمجھ جائیں تو بہت اچھا ترجمہ ہے۔ مفتی تقی صاحب نے اس کا ترجمہ خاطر ہی کیا ہے۔ کیا نہیں کھولا ہم نے، یہ ہم نے ترجمہ آ رہا ہے نون کی وجہ سے، کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کی خاطر صدرک، یہ صدر کے معنی سینہ ہے اور کاف کے معنی آپ، اور یہ صدرک آبجیکٹ مفعول بھی ہے، لہذا اس کے اوپر زبر آیا ہے، اور کاف یہ پرناؤن ہے، ضمیر مجرور متصل ہے۔ مائک بند کر لیجئے۔ ووضعنا، یہ واو تو اور کے معنی میں ہے، اور یہ ہے وضع، وضع کے معنی ہٹانا، ہٹانا وضع کے معنی ہے، اور نا آخر میں لگائیں تو ترجمہ ہوگا ووضعنا، ہم نے ہٹایا۔ اب یہاں پر یہ فرق آپ سمجھ لیجئے کہ نشرح کے معنی بھی ہم نے نہیں کھولا، یعنی ہم نے کھولا، اور وضع کے معنی ہم نے ہٹایا، لیکن فرق یہ ہے کہ نشرح میں پہلے نون آیا، اس کی وجہ سے ہم نے اس کا ترجمہ فرسٹ پرسن پلورل یعنی جمع متکلم کیا، کیونکہ وہ پرزینٹ تھا، پرزینٹ میں جمع متکلم کے لیے نون آتا ہے، اور ووضعنا کے آخر میں نہ آیا کیونکہ یہ ماضی یعنی پاسٹ ہے، اور پاسٹ میں جمع متکلم کے لیے نہ آتا ہے آخر میں، تو ووضعنا، اور ہٹا دیا، ووضعنا کے معنی ہٹانا، اور ہٹا دیا ان کا، آپ سے، ان کے معنی سے ہے، ہٹا دیا آپ سے، وزر کے معنی بوجھ، اور ہٹا دیا ہم نے آپ سے بوجھ کا، آپ کا بوجھ۔ الذی، یہ الذی وہی ہے جو اس میں موصول ہے، اس میں موصول بہت سے اسٹوڈینٹس اب تک نہیں سمجھے پائے، اس وجہ سے ہم یہاں پر مختصر سا بتلا دیں کہ الذی اس میں موصول ہے، یہ اس طرح لکھا جائے گا، اور اس میں موصول کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پیچھے سے اپنے آئندہ بات کو پیچھے سے جوڑنے کے لیے آئے۔ تو ایک دیکھیے یہاں پر پیچھے وزر کا تذکر آیا، وزر کے معنی بوجھ، اور انقضا کے معنی توڑنا، کہ اس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی، تو انقضا ظاہرک کا ترجمہ توڑ دی پیٹھ، لیکن اب یہ کیسے معلوم ہو کہ اس بوجھ نے پیٹھ توڑی ہے؟ تو وزر الگ تھا، انقضا ظاہرک الگ تھا، ان دونوں کو جوڑنے کے لیے الذی استعمال کیا گیا، اور یہ الذی اس میں موصول ہے کیونکہ یہ جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو انقضا ظاہرک کو اس نے وزر سے جوڑ دیا، اسی وجہ سے ترجمہ کریں گے جس نے، اس کا ترجمہ ہے جس نے۔
جس نے انقضا، یہ انقضا باب افعال سے ہے، یعنی شروع کا حمزہ یہ پرزینٹ کی نشانی نہیں ہے جو ایاک اعبد یا اعوذ باللہ میں آتا ہے، بلکہ یہ پاسٹ ہے، ماضی ہے۔ انقضا جس نے توڑ دی، ظہرک آپ کی پیٹھ، ظہر کے معنی کمر، انقضا کے معنی توڑنا۔ توڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقت میں پیٹھ توڑ دی تھی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم بھی کہتے ہیں اس چیز نے تو میری کمر توڑ دی، تو کمر توڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل میرے لیے پڑی ہے، اس خبر نے تو میری کمر توڑ دی، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک خبر اور بہت ہی تکلیف دینے والی خبر میرے حق میں ثابت ہوئی ہے۔ تو انقضا ظہرک جس نے توڑ دی میری کمر، نہیں انقضا ظہرک جس نے توڑ دیا آپ کی کمر کو، یعنی ایسا بوجھ تھا جس بوجھ نے توڑ دیا تھا آپ کی کمر کو۔ ورفعنا، رفع کے معنی وہی بلند کرنا، اور نا آخر میں آ گیا تو مطلب ہو گیا ہم نے، پاس کا صیغہ یعنی ماضی ہے تو آخر میں نا لگانے سے جمع متکلم بنے گا، یعنی فرسٹ پرسن پلورل۔ رفعنا اور بلند کیا ہم نے، لکا آپ کی خاطر، ذکرک آپ کا تذکرہ۔ ذکر کے معنی یہ نہیں کہ اللہ اللہ اللہ، ذکر کے معنی اصل ہے تذکرہ۔ اور بلند کر دیا آپ کے لیے، ورفعنا بلند کر دیا نا ہم نے، لکا آپ کی خاطر، لکا آپ کی خاطر، ذکرک آپ کا تذکرہ۔ فا کے معنی تو، لیکن اس کا اچھا ترجمہ کرے چنانچہ کر سکتے ہیں، مفتی تقی صاحب نے اس کا ترجمہ چنانچہ کیا ہے، اور حضرت تھانوی وغیرہ نے اس کا ترجمہ بس سے کیا ہے، لیکن بس پرانی اردو ہے، پس اور بس، پس پرانی اردو ہے، اسی کو نئی اردو میں کہتے ہیں تو، اور اسی کو بہت اچھی اردو میں کہتے ہیں چنانچہ۔ چنانچہ انا کے معنی یقیناً، بے شک، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے بتلایا تھا اصل انا آتا ہے مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، تو ہماری اردو زبان میں کسی بھی طریقے سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، یقیناً، بے شک، یقین جان لو، ایسا ہی ہے، اس طریقے سے یہ ترجمے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یقیناً ترجمہ یاد کر لیں۔ یقیناً مع العسری، الف لام الگ ہے، اور عسر کے معنی ہے مشکل، لیکن یہاں پر جو الف لام ہے یہ الف لام وہی والا الف لام ہے جو الحمد میں آیا تھا، اور الحمد میں جو الف لام تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام، لہٰذا اس کا ترجمہ کرتے ہیں مشکلات۔ یقیناً مشکلات کے ساتھ یسرن آسانی ہے، یسر کے معنی آسانی، اور عسر کے معنی مشکل، لیکن الف لام کی وجہ سے ہم نے اس مشکل کو مشکلات یعنی بہت ساری مشکلیں کر دیا، جیسے وہاں پر کہا تھا تمام تعریفیں، خالی یہ نہیں کہا تھا تعریف، تو یقیناً مشکلات کے ساتھ یسرن آسانی ہے، ان مع العسر یسرا بالکل سیم ہے، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی ہے۔ اب یہاں پر ایک گرامر یاد کرنے کا ہے، وہ یہ کہ یسرن کے معنی ہے آسانی، اور دوسری مرتبہ یسرن استعمال ہوا اس کے معنی بھی آسانی۔ تو عربی کا قاعدہ اور گرامر یہ ہے کہ جب ایک ہی لفظ کو دو مرتبہ استعمال کیا جائے، اگر دوسرے پر الف لام لگا کر استعمال کیا جاتا ہے تو دوسرے لفظ سے بھی وہی مراد ہوتا ہے جو پہلے سے مراد ہوتا ہے۔ اگر ایک لفظ کو دو بار استعمال کیا جائے، جیسے کہ یسرن، یسرن یہاں پر دو مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور دوسرے لفظ پر الف لام آئے تو دوسرے لفظ سے وہی مراد ہوتا ہے جو پہلے آیا ہے،
مثال کے طور پر اگر یہاں پر ہم کہتے الیسر، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یسرن جو پہلے آیا ہے وہی والی آسانی مراد ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، بس یہ ترجمہ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الف لام استعمال نہیں کیا، کیونکہ جب دوبارہ دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر الف لام نہیں لایا جاتا تو اب اس سے دوسرا معنی مراد ہوتا ہے۔ تو یسرن سے مراد ایک آسانی اور دوسرے یسرن سے مراد اگلی آسانی۔ تو اگر اس پر الف لام آ جاتا تو مطلب یہ ہوتا کہ آسانی ایک ہے، کیونکہ دوسرے والے یسرن سے پہلا والا یسر ہی مراد ہوتا، لیکن یہاں پر دوسرے والے یسرن پر الف لام نہیں آیا، تو اس سے معلوم ہوا یہ والی آسانی الگ ہے اور پہلے والی آسانی الگ ہے۔ اور عسر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ الف لام استعمال کیا، العسر العسر، تو مطلب یہ ہے کہ مشکل ایک ہے اور آسانی دو دو ہے۔ تو آپ اس سے سمجھ لیجئے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں۔ دو آسانیاں کیا ہیں؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک آسانی تو یہ کہ انشاءاللہ وہ مشکل ختم ہوگی، اور دوسری آسانی یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کو اس کے اوپر ثواب ملتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مشکل ایک ہے اور آسانی دو ہیں، لیکن ترجمہ یہی کریں گے بس، چنانچہ یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، چنانچہ یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی ہے۔ مائک بند کر لیں عبدالغفار مرزا صاحب۔ فَإِذَا، فا کے معنی تو، لہٰذا بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، یہاں پر لہٰذا کر لے تو اچھا لگے گا۔ لہٰذا یعنی جب یہ بات ہے کہ ہم نے آپ پر یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، لہٰذا اذا فرغتا، فرغا کے معنی وہی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں فارغ ہونا، اور تا آ گیا، تا سے آپ سمجھ جائے یہ وہی تا ہے جو صراط الذین انعمت میں آیا تھا، تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا آپ نے انعام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ اپنے نبی کو فرما رہے لہٰذا اذا، جب آپ فارغ ہو جائیں، فنصب، تو محنت کیجئے۔ فنصب کے معنی اپنے آپ کو تھکانا، اور مطلب یہ ہے محنت کیجئے۔ آیت کا مطلب کیا ہے وہ تو انشاءاللہ تفسیر کے ٹاپک میں آ جائے گا، لیکن یہاں پر تو آپ ترجمہ یاد کیجئے، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائے، فَنْصَبْ، تو محنت کیجئے۔ اب فنصب کو آپ سمجھیے، فا تو ہے تو وہی، لہذا جب آپ فارغ ہو جائے تو محنت کیجئے، تو فا کے معنی تو ہوا۔ اسی کو فرغتا، اسی فا کو جزائیہ کہتے ہیں۔ یہ ہم ان کے لیے بول رہے ہیں جو مدرسے سے جوائن ہیں کہ فا تو آئے گی شرط کے لیے، اذا تو ہے شرطیہ اور فا ہے جزائیہ، یعنی اذا فرغت شرط ہے اور ان سب فن سب کے معنی جزا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائے تو محنت کیجیے۔ اصل میں یہ بتلا رہا تھا ان سب یہ فعل امر ہے، یعنی آرڈر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو آرڈر دے رہے ہیں، اور اس کے بنانے کا طریقہ وہی ہے جو میں بار بار بتلاتا رہتا ہوں کہ اصل ہے تنصبو، تو ہم کو کتنے کام کرنے ہیں؟ دو۔ نمبر ایک، جو آخر میں پہلے شروع میں کر دیجئے، جو پہلا حرف ہے اس کو ہٹا دیجئے۔ اب نون پر جزم ہے، یہ پڑھ نہیں پائیں گے ہم، لہذا الف لگائیے اور الف کے نیچے زیر لگا دیجئے، ان صبو۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آخر کے پیش کو جزم دے دیجئے۔ اب اسی کا ترجمہ ہوگا ان سب، محنت کیجئے آپ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، یہ اِلیٰ ربک پہلے استعمال ہوا ہے، اصل ہے، چلو اِلیٰ ربک ہی کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اِلیٰ ربک، اپنے رب کی طرف،
ارغب کے معنی رغبت کرنا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے۔ یہاں پر فا کا ترجمہ نہیں ہوگا، عربی میں تو فا یہاں لانا بہترین کلام ہے، کیونکہ ایسے موقع پر فا لایا جاتا ہے بہت اچھی عربی میں، لیکن ہم اپنی اردو میں تو کا ترجمہ یہاں پر نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری اردو میں وہ ترجمہ اچھا نہیں لگے گا۔ اپنے رب کی طرف تو رغبت کیجیے، بلکہ اچھا ترجمہ ہمارے یہاں بغیر تو کے ہے، اور عربی میں فا لگانا ہی فصیح اور عمدہ عربی ہے، لہذا اس کا ترجمہ کیجیے وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے۔ اور رغبت کیجیے کا شیخ الہند نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے دل لگائیے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہمارا دل لگنے لگے، بس اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی برکت سے یہ چیز ہم کو عطا فرما دے۔ اپنے رب کی طرف دل لگائیے۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ دوبارہ لوٹا دیتے ہیں۔ علم کیا نہیں، نشرہ ہم نے کھولا، لکا آپ کے لیے۔ تو نشرہ اگرچہ پرزینٹ مضارع ہے، لیکن لم کی وجہ سے وہ پاسٹ ماضی بن گیا۔ کیا نہیں کھولا لکا آپ کی خاطر، یعنی خاص آپ ہی کے لیے، صدرک آپ کا سینہ، ووضعنا اور ہٹا دیا، نہ ہم نے عن کا آپ سے، وزرک آپ کا بوجھ، الذی جس نے، یعنی الذی کا تعلق ہے وزر سے، یعنی جس بوجھ نے، انقضا توڑ دیا تھا، ظہرک آپ کی کمر کو، انقضا یہ پاسٹ ہے اور باب افعال سے ہے، واحد مذکر غائب تھرڈ پرسن میل سنگولر۔ ورفعنا اور بلند کیا، لکا آپ کی خاطر، ذکرک آپ کا تذکرہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں۔ فا چنانچہ، ان مع العسر مشکلات کے ساتھ، یسرا آسانی ہے، ان مع العسر یقیناً مشکلات کے ساتھ، یسرن آسانی ہے، فَإِذَا لہذا جب، فرغتا آپ فارغ ہو جائیں، فنصب تو محنت کیجیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف، ارغب دل لگائیے۔ یہ ارغب بھی وہی امر ہے، یعنی آرڈر ہے، اور اصل میں تھا ترغبو، پہلا لفظ ہٹایا تھا اور اس کے آخر میں شروع، اس کے بدلے میں الف لیا ہے اور آخر کے پیش کو جزم سے بدل دیا، ترغبو سے ارغب بن گیا۔ یہ یہاں پر ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تفسیر میں یہ عرض کرنی ہے کہ یہ آیت نمبر سورت نمبر 94 ہے، یعنی قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 12 ہے۔ سورہ والضحیٰ کا نمبر 11 تھا اور اس کا 12 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے ترتیب میں ایک کے بعد دوسری ہے، اسی طریقے سے نازل ہونے میں بھی دوسری ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، جس طریقے سے ترتیب میں ہمارے سامنے ایک ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ والضحیٰ 11 اور علم نشرہ 12، اور 12 کا مطلب یہ بھی سمجھ جائیے کہ یہ مکے کی صورت ہے، کیونکہ 12 کا مطلب ہے شروع ہی میں یہ صورت نازل ہو گئی، اور شروع کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کا دور ہے، لہذا مکے کے زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اس کی صورت کا نام سورہ علم نشرہ ہے، کیونکہ اس کی ابتدا علم نشرہ سے ہو رہی ہے۔ دوسری بات، اس پوری صورت کا خلاصہ، جیسا کہ ہم نے والضحیٰ میں کہا تھا، اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کیا ہے، اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس صورت میں بھی بالکل وہی مضمون، وہی ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، دیکھیں ہم نے آپ کے ساتھ ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، اور آخر کی 2 آیتوں میں حکم دیا ہے کہ جب ہم نے آپ کے ساتھ ایسا کیا تو آپ اس کا شکریہ ادا کیجیے، جیسا کہ والضحیٰ کی 3 آیتوں میں حکم دیا کہ ایسا کیا نہیں، والضحیٰ کی 3 آیتوں میں علم یجدک یتیما فآویٰ احسان، ووجدک ضالا فہدیٰ احسان، ووجدک عائلا فاغنیٰ احسان، اور پھر اس کے بعد فاما الیتیم فلا تقہر حکم، واما السائل فلا تنہر حکم، واما بنعمت ربک فحدث حکم۔ اسی طریقے سے اس صورت کے آخر میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ حکم ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب حکم ہے، لہذا اس میں بھی سورہ والضحیٰ کی طرف مضمون بیان کیا گیا ہے۔
تیسری بات آپ یہ سمجھیے، بہر آیت کی تشریح کرتے ہیں. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ کیا مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بات کو سمجھے، اور بعض مرتبہ دل ایسا ہو جاتا ہے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم کے لیے سینہ کھول دیا. قرآن آپ کو یاد ہو گیا، قرآن کا مطلب یاد ہو گیا، اور جیسے جیسے حالات آئے ویسے ویسے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے چلے گئے. اس طریقے سے آپ کے دل کے اندر بردباری بھی پیدا ہو گئی. اسی وجہ سے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ علم کے لیے اور حلم کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا، کہ علم بھی بہت اللہ کے رسول کا، حتیٰ کہ تمام انبیاء کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ ہے، اور حلم بھی یعنی تبلیغ کرنے میں اور قرآن کریم پہنچانے میں جو پریشانیاں ہوتی تھی اس کو برداشت کرنے کا بھی قوت اور طاقت آپ کے دل مبارک میں ہم نے ڈال دی. یقیناً یہ ہمارا آپ پر بڑا احسان ہے. تو الم نشرح لک صدرک کا یہ مطلب ہے کہ علم اور حلم کے لیے آپ کا سینہ مبارک کھول دیا. ووضعنا عنک وزرک، چوتھی بات، چاہے بس تفسیر کہہ لیجئے. ووضعنا عنک وزرک کا مطلب یہ ہے، اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. نمبر ایک تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے تو یہ تفسیر کی ہے، اور یہ اصل امام مجاہد سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی کبھی کوئی کام جائز ہوتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تو معلوم ہوتا کہ یہ کام بہتر نہیں تھا. آپ نے کوئی کام کیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وحی آنے کے بعد معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق یہ کام نہیں تھا، بلکہ بہتر اس سے زیادہ بہتر اس کے علاوہ کام تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ قریب تھے، تو اس پر بھی آپ کو رنج ہوتا تھا، غم ہوتا تھا، اور ایسا محسوس کرتے تھے جیسے کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ کے لیے بالکل معاف ہے، کیونکہ جب تک کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا بہتر ہے، لہذا آپ کو اس کے اوپر نہ کوئی گناہ ملے گا اور نہ آپ کا مرتبہ اس کی وجہ سے کوئی گھٹا ہے. تو جو آپ کی کمر ٹوٹ رہی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو صاف کر وہ بوجھ اور وہ گناہ جسے گناہ سمجھا جا رہا ہے حقیقت میں وہ گناہ نہیں ہے، وہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہٹا دیا. تو ووضعنا عنک وزرک کا ایک مطلب، ایک تفسیر تو یہ ہے. دوسری تفسیر زیادہ اچھی ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب تبلیغ کیا کرتے تھے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا، اسی کا بہت زیادہ بوجھ ہوا کرتا تھا، اور پھر اس قرآن کو کافروں میں پہنچانا، اور کافر کتنے سخت دشمن تھے، کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالات پیش آئے. جن لوگوں نے سیرت پڑھی ہوگی اور پڑھنی چاہیے ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر کیسے کیسے دنوں سے اور حالات سے اور مصیبتوں سے سامنا کرنا پڑا ہے. تو یہ آپ پر بوجھ پڑتا تھا. قرآن پہلے نازل ہوتا اس کا بوجھ الگ، اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچانا اس کا بوجھ الگ، کہ بالکل اسی طریقے سے پہنچانا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے. اور پھر کافر اس کا مقابلہ کرتے، اس کے مقابلے میں گالیاں دیتے، تکلیف پہنچاتے، یہ بوجھ الگ رہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کے اندر پھر برداشت کرنے کی عادت ہو گئی، اور پھر رفتے رفتے مسلمان بھی ہوتے گئے اور حالات صحیح سے ہوتے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ مدینہ منورہ چلے گئے، اور مدینہ منورہ کی زندگی مکے کے مقابلے میں بہت آسانی سے گزری. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گویا کہ بشارت دی ہے کہ اب آپ کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے بھی، کوئی سنتے ہوئے بھی زیادہ بوجھ نہیں ہوگا، اور اس کے پہنچانے میں بھی انشاءاللہ بوجھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ آپ کا ہٹا دیا ہے. تو یہ دوسرا مطلب ہے. الذی انقض ظہرک کا مطلب بھی ساتھ ساتھ اس میں آ گیا ہے کہ بوجھ کس نے کمر توڑ رکھی تھی؟
تو کمر توڑنے کا مطلب یہ نہیں حقیقت میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر ٹوٹ گئی تھی، بلکہ کمر توڑنے کا مطلب ہے وہ چیز آپ کو بہت دشوار لگتی تھی اور آپ اس کا بہت بوجھ محسوس کیا کرتے تھے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام، آپ کی صفت، آپ کی تعریف بلند کر دی۔ چنانچہ قرآن میں کتنی جگہ اللہ کے رسول کی تعریف ہے، اذان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر، قرآن میں، نماز میں، اذان میں، بیان میں، اور معلوم نہیں کتنی علماء نے پھر کتابیں لکھی اور پھر کتنی نعتیں پڑھی جاتی ہے اور کتنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام بلند کر دیا۔ بلکہ عجیب نام ہے جب ایک یہودی یا عیسائی دنیا کی 100 شخصیات کا کے اوپر کتاب لکھتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی شخصیات کون گزری ہے، تو اس نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گریٹ مین ثابت کیا۔ تو دیکھ لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا نام بلند کر دیا کہ اگر کوئی یہودی بھی ہو، عیسائی بھی ہو، لیکن انصاف سے دیکھنے والا ہو، اس کی نظر میں بھی آپ اپنے نبی کے مقابلے میں بھی بڑھ جاتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کی خاطر آپ کا تذکرہ۔ لہذا جب یہ باتیں سب کچھ ہو چکی ہیں، آپ پر پریشانیاں آ رہی ہیں، تو آپ فکر نہ کیجئے، یقیناً پریشانیوں کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً پریشانیوں کے ساتھ آسانی ہے۔ یا تو یہ مطلب بیان کیا جائے جو ہم نے ترجمے بیان کیا کہ یسرن، یسرن 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور دوسرے پر الف لام نہیں استعمال کیا گیا، لہذا ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانی ہے۔ ایک مطلب تو مفسرین نے ہی بیان کیا ہے، اور دوسرا مطلب یہ کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، کیونکہ یہ اہم بات تھی۔ مکے کے حالات بہت خراب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کے ساتھ مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالی نے 2 بار فرمایا کہ آپ بالکل اچھی طریقے سے مطمئن رہیں، یقین کریں کہ مشکلات کے ساتھ آسانی آئے گی اور مشکلات کے ساتھ آسانی آئے گی۔ یہ دوسرا مطلب ہو گیا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ کا مطلب یہ ہے، کیونکہ اب تک جو تذکرہ چل رہا ہے وہ تبلیغ کا ہے، کہ تبلیغ میں ہم نے آپ کے لیے سینہ کھول دیا، اور تبلیغ میں جو آپ کے اوپر بوجھ آتا تھا وہ ہم نے وہ بوجھ ختم کر دیا، اور آپ کی خاطر آپ کے لیے ہم نے ذکر بلند کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ تبلیغ سے، یعنی کافروں کو ایمان قرآن پہنچانے سے فارغ ہو جائے، مثال کے طور پر تبلیغ کر دی، بیان کر دیا، تو ان سب تو محنت کیجئے۔ محنت کرنے کا مطلب ہے یعنی نماز پڑھیے، یعنی اب اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیجئے اور ایسی عبادت کیجئے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو۔ اب تک کو گویا کہ آپ وہ عبادت کر رہے تھے جس کا تعلق بندوں سے تھا، تو بندوں تک دین پہنچانا یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ سے تعلق براہ راست نہیں بلکہ بندوں کے واسطے سے ہے۔ اور اب ان سب کا مطلب نماز پڑھیے، تھکائیے اپنا آپ کو، محنت کیجئے، یعنی خوب اچھی طریقے سے نماز پڑھیے، گویا کہ دن میں تبلیغ کیجئے اور رات میں نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق قائم کیجئے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور نماز پڑھنے کی کیفیت بیان کی۔ نماز ایسی نہیں ہماری جیسی کہ دل کہیں نماز کہیں، اور دل کہیں اور ہم کہیں، بلکہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف دل لگائیے، یعنی عبادت کرنے میں جب دل لگایا جائے گا تو وہ نماز بوجھ محسوس نہیں ہوگی، اور وہ نماز آدمی کے اوپر مصیبت محسوس نہیں ہوگی، بلکہ آدمی کو مزہ آئے گا نماز پڑھتے ہوئے، بشرطے کہ آدمی دل لگائے۔ یہ تفسیر کا ٹاپک پورا ہو چکا ہے، اور اب ہم تیسرا ٹاپک نصیحت کا شروع کرتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، سب سے پہلی بات تو یہی کہ ہم کو بھی علم حاصل کرنے کے لیے، اور حلم یعنی بردباری، غصے کو دبا لینا، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سینے کو کھولنے کی دعا کرنی چاہیے۔
لہذا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری خصوصاً ہم قرآن پڑھنے والوں کو پڑھنا چاہیے، اور عام طور پر سبھی علم حاصل کرنے والوں کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سینے کھولنے کا تذکرہ انعام کے موقع پر ذکر کیا ہے، لہذا ہم کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو ہم بس دعا کا لکھ دیتے ہیں تاکہ اشارہ ہو جائے۔ الم نشرح لک صدرک، صدرک سے وہی اہم بات معلوم ہوئی جو ایک بار بھی پہلے آئی تھی کہ سینے پر، اور سینے سے اصل مراد ہوتا ہے دل، دل پر محنت کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دل کو کھول دیا، اس سے پوری زندگی آسان ہو گئی۔ اسی وجہ سے ہم کو اپنے دل پر خاص محنت کرنی چاہیے، اور دل کو سدھارنے کی سب سے اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور ذکر میں بھی لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ اہم ہے، دل کو سدھارنے اور دل کو سفید اور نورانیت پیدا کرنے کے لیے ذکر کیا جائے اور اپنے دل کا خاص خیال رکھا جائے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اس سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہ بھی نہیں ہوتا تھا اس کو بھی بوجھ محسوس کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ کا رتبہ ایک تو معلوم ہوتا ہے، اور خصوصاً ہم کو جو نصیحت معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم کو بھی ترقی کرنی چاہیے، کم سے کم گناہ کو تو ایسا سمجھنا چاہیے جیسا کہ میرے اوپر بوجھ رکھا ہے، اور ہم تو گناہ کرتے رہتے ہیں اور کھیلتے رہتے ہیں۔ موبائل پر مثال کے طور پر گندی تصویر دیکھی اور اس سے مستی کر رہے ہیں، یا نعوذ باللہ نماز چھوڑ دی اور اس کے بعد بھی بے توجہی ہے، کبھی ذہن میں خیال بھی نہیں آتا کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وزر بوجھ ہے یہ، اور یہ تو بوجھ اس کو کہا جا رہا ہے جو گناہ ہے بھی نہیں، تو جو گناہ ہے وہ حقیقتاً بوجھ ہے یا نہیں ہے، ہم کو اس سے اندازہ لگانا چاہیے۔ تو گناہ کو بوجھ سمجھنا چاہیے، اور آدمی بوجھ کو اٹھاتا نہیں بلکہ بوجھ کو چھوڑ دیتا ہے، لہذا گناہوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 4، انقضا ظہرک، گناہ کا ایسا بوجھ محسوس کرنا چاہیے کہ جیسے کہ ہماری کمر ٹوٹ رہی ہے، اتنا بوجھ محسوس کرنا چاہیے، تب جا کر آدمی گناہوں سے بچتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر آدمی اللہ تعالی سے جلد ہی توبہ کر لیتا ہے۔ نمبر 5، ورفعنا لک ذکر، اس میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت ہے کہ آپ کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بلند ہو گیا، لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیں ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب دعا کریں تو اس میں کہیں نہ کہیں درود شریف پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب کوئی بیان کرنا ہوتا ہے تو بیان کے شروع میں خطبہ پڑھا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھنی چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام بلند کیا ہے تو ہمیں بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، تذکرہ مبارک بلند کرنا چاہیے۔ نمبر 6، ان مع العسر یسرا، یہ بہت اہم چیز ہے خاص طور سے آج کے حالات کے حساب سے، کہ اگر پریشانی ہے تو کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا کہ آسانی آئے گی۔ نمبر 6 نصیحت یہ ہے کہ اگر مشکل میں آپ پڑے ہوئے ہیں تو مت گھبرائیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے کہ آسانی یقیناً آئے گی، اور بلکہ اللہ تعالیٰ تو ڈبل فرما رہے ہیں، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی آئے گی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ مع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مع کا مطلب تو ہوتا ہے ساتھ، حالانکہ مشکل کے ساتھ پریشانی نہیں آتی، مشکل کے بعد پریشانی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مبالغہ اور مضبوطی اور قوت پیدا کرنے کے لیے کہہ دیا گویا کہ مشکل کے ساتھ ساتھ ہی آسانی ہے۔ تو چھٹی یہ نصیحت ہے کہ مشکل میں پریشان نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں اور امید رکھے کہ آسانی آنے والی ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرما رہے ہیں کہ جب آپ فارغ ہو جائیں، اور مفسرین نے فرمایا فارغ ہونا ہے تبلیغ سے، لہذا ہم کو تبلیغ کرنی چاہیے، اور تبلیغ کرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ اگر وہ ہندو ہے تو اس کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر مسلمان ہے تو اس کو ان چیزوں کی دعوت دی جائے جو اس کے اندر کمی محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتی، تو نماز کی دعوت دی جائے، تو یہ بھی تبلیغ ہی ہے، کیونکہ تبلیغ کے معنی ہے اللہ کے احکام کو پہنچانا۔ تو نمبر 7، ہم کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ آپ گھر میں اپنے بچوں کو سمجھائیں، یہ بھی تبلیغ ہے۔
آپ بہن کو سمجھائیں یہ بھی تبلیغ ہے، پڑوسی کو سمجھائیں یہ بھی تبلیغ ہے۔ نمبر 8، جس طریقے سے اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کے بعد عبادت کیجئے، لہذا ہم کو بھی ایسا وقت نکالنا چاہیے جس میں خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس میں اپنے آپ کو تھکایا جائے، کیوں ان سب کے معنی ہے محنت کرنا، تھکانا، یعنی اتنی نماز تو کم سے کم پڑھنی چاہیے کہ نفس پر اور آدمی پر بوجھ محسوس ہو، ایسے نہیں کہ بس الحمد للہ لیلہ پڑھی اور چھٹی، بلکہ تھوڑی لمبی نماز پڑھنی چاہیے، لمبی دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو۔ نمبر 9، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس میں وہی بات جو ابھی تفسیر کے تحت آ چکی ہے کہ جب عبادت کرے تو اپنا دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے۔ ہماری نمازیں سب جانتے ہیں کیسی نماز ہے، یہ بھی معلوم نہیں رہ پاتا کہ کتنی رکعت پڑھی، یہ بھی معلوم نہیں رہ پاتا کون سی صورت پڑھی، یہ تو کہاں یاد رہے گا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ لہذا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب سے ایک نصیحت یہ ملتی ہے کہ ہم کو دل لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے دل کو بار بار اللہ کی طرف لگانا چاہیے۔ یہ تو بات یقینی ہے کہ دل ہٹے گا، لیکن یہ سمجھیے کہ شیطان کا کام دل ہٹانا ہے اور ہمارا کام دوبارہ دل لگانا ہے۔ بس اسی طریقے سے اگر ہم نے نماز پڑھ لی وہ بھی ہمارے لیے بہت اعلیٰ درجے کی نماز مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو سوال وغیرہ ہو وہ واٹس ایپ پر گروپ پر پوچھ لیجئے، کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اور یہ میٹنگ میں بھی 1 منٹ رہ چکا ہے ختم ہونے میں، لہذا بس دعا پڑھ لیجئے اور اسکرین شاٹ لے لیجئے جن کو لینا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔